اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ادب ہے، اللہ کا نام بہت ہی ادب کے ساتھ لینا چاہیے۔ جیسے مجلس میں بچے بھی موجود ہیں، بہت زیادہ اونچی آواز میں اور چیخنے کے انداز میں اللہ کا نام نہیں لینا، بہت ہی ادب کے ساتھ دھیمے لہجے میں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت کا استحضار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ میں چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہر بندہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کو یاد کرے، اور یہ دیکھے کہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں پر پردہ بھی ڈالا، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اپنا نام لینے کی سعادت بھی نصیب کی، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ تو اپنے دل کی طرف دھیان اور توجہ رکھیے۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اب طوفان کو ساحل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں، تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، جو تیری یاد کا مسکن ہو مولا، جو تیری یاد کا مسکن ہو مولا، دل محسن کو ایسا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا یا نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا بھاگ گیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, Allah, Allahu 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 Allah, Jalla Jalaluhu wa amma nawaluhu wa azza ismuhu wa jalla dhikruhu wa la ilaha ghayruhu. لفظ اللہ کا ذکر ہے، یہ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ یہ خیال کریں کہ ہم جیسے دور سمندروں میں پانیوں میں ڈوب رہے ہوں، پانی ہماری ناک تک آ جائے، دنیاوی کوئی سہارا سامنے نہ ہو، تو ہم کس کیفیت میں اپنے اللہ ہی کو پکاریں گے؟ یا اگر ہم جیسے جہاز میں سفر کرتے ہیں اور ہم سارے جیسے جہاز میں ہوں، پائلٹ یہ اعلان کرے کہ جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی اور ابھی جہاز گر کر تباہ ہو جائے گا، جل جائے گا، تو کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت انسان کیسے اپنے اللہ کو پکارے گا؟ اس کیفیت میں اپنے اللہ اور اپنے مولا کو ہم پکاریں جیسے اگر ہم زندگی میں آخری دفعہ اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں، کس کیفیت میں پکاریں گے؟ اپنے گناہ بھی انسان کو یاد آتے ہیں، اللہ سے بے وفائیاں بھی یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ گار بڑے پسند ہیں جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں۔ کسی نے سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ ہو تو فوراً توبہ کر لو۔ تو توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جب کوئی دنیا کا بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور جب اتنے زیادہ لوگ اللہ کے بندے گناہ گار اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کتنا خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اور جب بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو نوازتا ہے تو وہ اپنی شایان شان کسی کو نوازتا ہے۔ میں 2-3 چند اشعار پڑھتا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، توبہ کریں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس طرح اللہ کو پکاریں، اللہ کا پاک نام لیں جیسے ہم زندگی میں آخری دفعہ اللہ کو پکاریں گے تو کس طرح پکاریں۔ ایک گناہ
کیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، تے اوپر دے پاون والا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاسن، میں جے مکالے، رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں نیکوکار کے پاس، میرے پاس میرے عیبوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، بدکار کے پاس ڈھیروں عصیاں ہیں، گناہگاروں کے سردار کے پاس، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اللہ میرے اللہ، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اللہ 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 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لاکھوں کروڑوں آئے چلے گئے، ہم بھی بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، ہر بندہ تھوڑی دیر اپنی موت کو یاد کرے، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ خیال کرے کہ میں بستر مرگ پر ہوں اور بہت زیادہ بیمار ہوں، اور اسی کیفیت میں موت کے فرشتے کو دیکھا میرے سرہانے کھڑا ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے، اللہ نے جو مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو گئی، اب آخری نگاہیں اپنے گھر بار پر، بیوی بچوں پر، پوری عمر لگا کر جو کمائی کی، ایک گھر بنایا، گاڑی لی، اس کو دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے موت کا فرشتہ میرے پاؤں کی طرف سے روح قبض کرنا شروع کرتا ہے،
روح قبض ہونے کا عمل جاری ہے، روح نکلتے نکلتے میری ٹانگوں سے روح نکل گئی، اب یہ بے جان ہے۔ میں انہی ٹانگوں پر، انہی پاؤں پر، ان گلی بازاروں میں، ان محلوں میں بڑے ناز نخروں سے چلتا تھا، آج میں چاہ کر بھی اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ روح نکلتی نکلتی حلق تک آ گئی۔ بعض لوگوں کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے پیارے بھی اور ماں باپ بھی، بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا معاملہ آسان فرما۔ یہ خیال کریں کہ میری روح میرے بدن سے نکل گئی، گھر میں ایک افراتفری مچ گئی، اب کوئی میرا نام نہیں لیتا، کہتے ہیں لاش ہے، میت ہے۔ کسی نے کہا جلدی سے مسجد میں اعلان کراؤ۔ آج تک میں دوسروں کے نام کے اعلانات سنتا تھا، آج میرے نام کا اعلان ہوا کہ فلاں بن فلاں انتقال کر گیا۔ کسی نے کہا کہ جلدی سے کفن لاؤ، مجھے نہلایا گیا، کفنایا گیا اور میری چارپائی اس گھر سے نکالی گئی، قبرستان پہنچایا گیا، وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، میرا جنازہ پڑھا گیا۔ کچھ لوگ تو جنازے کا سلام پھیرتے ہی چل دیے، تھوڑے سے لوگ آئے ہیں، قبر تیار ہے اور مجھے قبر کے گڑھے کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کو خالی ایک مٹی کا گڑھا مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مجھے قبر کے اندر لٹا کر قبلہ رخ کر دیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر منو مٹی ڈال دی اور یہ اندھیرا ہے، نامانوس شکلیں آئی ہیں، سوال کرتی ہیں تیرا دین کیا ہے اور تیرا رب کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ زندگی میں حضور سے وفا کی ہوگی تو میں دیکھتے ہی کہوں گا یہ تو میرے آقا اور میرے مولا ہے، اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں حضور کا دل دکھایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے وفائی کی، دین کی پرواہ نہ کی، تو یہ سوچیں کہ اگر اس وقت میں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو کیا عالم ہوگا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اے فانی انسان اپنے مولا سے دل لگا لے، کر لے رب کو راضی، کچھ نیکیاں کما لے۔ سامان تیرا یہی ہے تو صاحب سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا رحمان اللہ یا الہ العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنا تعلق اور اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے، یا اللہ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، یا اللہ یا الہ العالمین دنیا آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہر گھڑی ہر لحظہ اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرے نیک بندوں کی نقل کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اس طرح تیرا نام لیتے دیکھتے ہیں، یا اللہ اس کی حقیقت اور تاثیر نصیب فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق نصیب فرما، یا اللہ روز معاشر آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جتنے حضرات دور قریب سے جہاں کہیں سے تشریف لائے، یا اللہ تیرا نام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیری رضا مانگنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ تیرے بوہے پر اتنے بندے حاضر ہیں، یا اللہ کسی ایک کو خالی نہ پھیر، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، یا اللہ اپنی شایان شان عطا فرما، سعادت والی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ جب نزع کا عالم طاری ہو، جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، یا اللہ ان آخری لمحات میں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔